بادشاہیں دا بادشاہ خالق کی کائنات سٹ مرے دے نا بلا وہ ہی میں آتے یا ایوہ الذین آمنون او ایمان والا ذرا میری گال سنے ہا اللہ دی گال اللہ کیا حکم ہے اور یہ بھی یاد رکھو کہ قرآن مجید دے اندر اللہ پاک نے یا ایوہ الذین آمنون ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں 10 دفعہ نہیں 20 دفعہ نہیں 88 دفعہ اللہ پاک نے ایمان والے کو توقع اور میں کو سٹ ماری اللہ دے سٹن تو صدقے ونیو بنی اسرائیل جنہی قوم ہے نا بنی اسرائیل حضرت موسیٰ اور 360 رسول نبی ہوں دے اندر آئیں وہ بہت بڑی قوم ہے انہاں کو اللہ پاک نے صرف ایک دفعہ سلیا کتنے دفعہ ایک دفعہ اللہ پاک نے سال ماریا یا بنی اسرائیل کیا کیا بولو بولو قرآن کا نام دے میری تعریف تا نہیں تو پریشان ہو بولی پتہ کیا پڑھے نہ پہ قرآن پڑھے نہ پیا بولو یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل قرآن دے آیتا ایک لفظ پڑھو تری نیکیاں میرے پاؤں تیری مردی تو ناگھن میں زبردستی تا دیکھو نیکیاں نہیں دیوامنیا باقی ایک آدمی میں آتا رہنا جو زبان دے ہوتے اختیار تیرا میرا نہیں زبان دے اختیار اللہ تا ہے زبان دے اختیار کہنا ہے اللہ تا ہے تو اپنی تعریف سنر واسطے بیتاب ہوں دی اللہ اپنی تعریف اور میں اپنی تعریف سنا خوش تھی ساں تے بندہ جہی پھر اللہ دی تعریف کرے سے کیا اللہ خوش نہ تھی سی اللہ بڑا خوش تھی ہے تے لوگ آدھر سی مولوی جنہاں بڑے بلوینن سبحان اللہ کھوینن اسی قرآن دے آیتاں پڑھوینن سی پڑھو تے والا وہ کابڑیج کے نہیں ہینڈ بریک لا کے چوٹ کروا سن اللہ دے بندے میں معذرت نال ہاتھ بد کے آکساں اصل اے نہیں جو تساں کاوڑے بیٹھے ہو یا تساں پڑھتے نہیں اصل اے ہے کہ اللہ پڑھن دیتا اصل اے ہے کہ اللہ پڑھن دیتا نہیں لوگ ادھر سارے کو سی ٹائم نہیں جو مسجد وچ ونجو نماز پڑھو لوگ ادھر سی بڑی مصروفیات ہیں بڑی دکانیں بڑے تاجر ہیں اگر ونجو تا گاہک خراب ہوندن مسجد دے دروازے کو بھی لوگوں کو پیچھے دے ویندا ہویا میں اپنے اکھی نال لٹھے میں انہوں کو عرض کیتا ہمیں کہ بھائی ہاتھ جوڑ کے آتا تو این آنکھ جو میرے کو ٹائم نہیں این آنکھ جو یار میرے کو کہی غلطی ہوئی ہے جو اللہ میں کو اپنے گھر چاول نہیں دیتا اصل عرشو منظوری ہوتی ہے تو اپنے گھر چ اپنے پیارے کو آمانے میں اپنے دلدارے کو آمانے میں اپنے یارے کو آمانے میں رب دا گھر لاوارسا تا نہیں نا رب دا گھر لاوارس نہیں جو ہر بندہ آ سکے تھا بھی آمد ہے جیڑا رب دا پیارا ہوتا ہے تیری تعریف او کرتا ہے جیڑا تیرا پیارا ہوتا ہے رب دا قرآنی او پڑھتا ہے جیڑا رب نو پیارا ہوتا ہے سبحان اللہ اس واسطے پریشان نہ ہونے کی ضرورت نہیں پڑھو یا نہ پڑھو تمہاری مرضی اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو سٹ ماری یا بنی اسرائیل او بنی اسرائیل ایک دفعہ صرف ایک دفعہ اور وہ کتنے خوش تھی گئے کتنے پاگل تھی گئے کتنے خوشی مست تھی گئے انہوں نے کیا دعویٰ کیتے نحنو ابناء اللہ ماد اللہ جو اللہ نے سانو سڈ ماری ہے اسا اللہ دے پتر بن گیا ہے وہ اتنا خوش فہمیت مست کہ اللہ نے انہوں کو سڈ ماری ہے تے مومنہ کو اللہ پاک نے دعا کو اور میں کو ایک دفعہ نہیں 88 دفعہ قرآن نے سڈ ماری ہے 88 دفعہ اے تیریا میریا شکلہ سونیا نہیں خدا دی قسم ہے یہ لجپال نبی دی رحمت دا صدقہ سبحان اللہ یہ میرے محبوب دی نظر کرم دا صدقہ ہے کہ حضور دی شفقت نال حضور دی محبت نال اللہ نے تینوں اور مینوں اسی 3 سپارہ دے اندر 114 سورتاں دے اندر 88 دفعہ سن ماری ہے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو جی اللہ کیا حکم ہے اسی آیت دے اندر اللہ فرمائے یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما او ایمان والا میں اور میرے ملائکہ اپنے نبی دیوتے درود و سلام بھیجنے آئے تو انہوں میں حکم پیا کرنا کہ تسا بھی میرے محبوب دیوتے درود و سلام پڑھ دے رہے ونیو سبحان اللہ درود و سلام پڑھن دا حکم اللہ نے خود فرمائے صحابہ کرام بیٹھے
خدمت اقدس دے اندر آیا ہے. توجہ میرے والے پاسے. حضور نے میں ہاتھ ملائے. حضور نے کیا کیتے؟ کوئی کاوڑے بیٹھو میں تو قرضہ دے ہونا ہے ناراض تھا ہاتھ ملائے. کیا کیتے حضور نے؟ چلو میں کو نہ ملا ہوا نہیں مرضی کاوڑے بیٹھو نا مجھے ٹھیک ہے صحیح آواز کاوڑے جو بیٹھو چلو میں کو ہاتھ نہ ملا تو ساو دا صحیح. حضور نے کیا کیتے؟ ہاتھ ملائے. کہے کو صحابی رسول صحابی اے حضور بولو. حضور نے میں ہاتھ ملائے. ہاتھ ملانے تو بعد آمنہ دے لال نے اون غریب دا ہاتھ میں پکڑ کے تھے. ہاتھ محبوب نے پکڑ کے دے نال کر کے میرے محبوب نے فرمایا او صحابی اس جگہ دے تے گنڈوں کیوں پے گئے تے گنڈو پے میں نہ کم کرن دی وجہ کو صحابیاں دے سیاں اے سامنے پہاڑاں دے اندر میں سویر تو شام تک پتھر گڈینا محنت اور مزدوری کرے نا. سونیا اس مزدوری کرن دی وجہ کو میرے ہاتھ دے اوتے نشان پے گئے. میرے محبوب نے فرمایا نال تھیا نال آئے تے میرے محبوب نے اپنے یار غریب صحابی جرا امیر کوئی نہ ہا غریب ہا مزدور ہا میرے محبوب امام الانبیاء نے رحمت والے نبی نے وہ غریب صحابی دے ہاتھ کو پکڑ کے انہیں پیار فرمایا ہے. سبحان اللہ. صدقے وجہ رحمت والے نبی. آج اگر کہیں مزدور دا پسینہ آوے نا اسا صف وچ جگہ پئی لبے سو جو یار دے نال بدبو آسی مزدوری کرے دے لیکن کائنات دے جہی دی خاطر تو تے میں بڑی تیری میری حیثیت ہی کیا ہے. تھوڑی جی آواز میں ٹھیک ہے. تیری میری حیثیت ہی کیا ہے جیڑے محبوب دی خاطر کائنات بنی ہے. او محبوب جناب من غریب دا ہاتھ پکڑ کے انہیں پیار فرمائے اور فرمائے نے او دنیا کے نات والوں غریباں نال نفرت نہیں کری دی غریباں نال محبت کری دی ہے. ای نہیں جو شادیاں دے موقع دے بڑے سردار این امیر این جناب من بڑے تاجر این غریباں کو تو تے میں ولیمہ نہیں کھوایا. جو سیاں انہاں ٹیمنا کیا ہے لیکن ولیمے والا مسئلہ تا کئی پھر شادی دے بیان تے عرض کرے سا جو جڑی نیندر تو تے میں بڑی ودے ہیں ایندا ثواب نہیں ملدا الٹا گناہ ملدا ہے. الٹا شادیاں دے اندر بے برکتیاں آندیاں. نیندر نہیں دیونی چاہیے. اگر دیون چاہندے ہو شادی دے موقع دے ون کے دلہا صاحب کو ہزارے سوئے ڈوئے کوئی کتاب ہے کوئی چیز ہے ون کے ہدیہ دے کیا کرنا ہے ہدیہ تا دے دے نہیں تے نیندر مولی صاحب اساں تے کو 500 دیتی بھی نہ تو اساں کو 1000 دے. اے ثواب نہیں ہے اس چیز دا ثواب نہیں. اے جڑے ممبر ہوندے نا ایتھوں ممبر تو مسئلہ حق دسن ساری ذمہ واری ہے. حضرت موجود ہیں الحمدللہ طالب العلم عالم بنتے پہنے بخاری شریف کے اندر ایوان کی پرسن میرے محبوب نے فرمایا جیرا عالم حق دا مسئلہ لکاوے نا میں جڑر دا یہ حدیث پڑھی میں تو ڈر گیا میری جرت نہیں میں لوگاں دے ڈر دی وجہ کو حق دا مسئلہ نہ دساں. میرے محبوب نے فرمایا جیرا حق دا مسئلہ مولوی نہیں دسے نا قیامت الدیمار یہ زبانہ باہر گڑ کے جہنم دی کینچی نال کٹھے ہوئے سے. یہ جڑی نیندر تو تے میں رہتے ہیں اندر شریعت دے اندر کوئی جواز نہیں کوئی ثواب نہیں. ان دے اندر گناہ مل سی ثواب کیا مل سی. آؤ تو کو حدیث پڑھ کے سناؤں. نبی نے فرمایا تہادو و تحابو. حضور نے فرمایا ہدیہ دیو محبت ودھاؤ. تو سمجھ کو ہدیہ نہ دیو سبحان اللہ تا بولو سبحان اللہ. حضور نے فرمایا ہدیہ دیو حدیث پڑھتا پیا تہادو و تحابو ہدیہ دیو محبت ودھاؤ. اور صحابہ نے فرمایا سیاں سارے کلو تا ہدیہ کوئی نہیں غریب ہے کھاون دی کوئی نہیں تے ہدیہ کیا دیوں حضور والا محبت کیویں ود سے ہدیہ تے نہیں دے سکتے. والا حضور نے فرمایا او میرے صحابہ سلام کو پھیلاؤ. سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نال دو بندے ٹپتے پے گلی چوں گزرتے پے یہ تو سی سر جان والا لائی کوئی نہیں تے کو سلام کیویں کر. لیکن حضور دا طریقہ جہیں دے تساں کلمہ پڑھی میں نہ تے اپنے آپ کو عاشق سرویں دو. عاشق ہوئی یا کوئی نہ حضور دے عشق وچ مبتلا ہوئے یا کوئی نہ. اور سنا حضور دے عشق دے بغیر رب کعبہ دی قسم اگر کوئی دنیا
دنیا دے اوتے انسان ودے دل دے اندر محبوب دا عشق نہیں ہو انسان نہیں ہو جانور حضور دے عشق دے بغیر انسان نہیں ہوندا دل دے اندر عشق مصطفیٰ سجا ول اس دل دی بڑی قدر بنوے سی اس دل دی بڑی قیمت بنوے سی میرے محبوب نے فرمایا اگر ہدیہ نہیں دے سکدا ولا نال گزرن والے کو سلام کیتا کر کیوں جو جہیں بندے کو تو سلام کرے سے اللہ اون دے دل دے اندر تیری محبت پیدا فرما چھڑے سے صحابی رسول دے ہاتھ کو نبی نے بوسا دیتے نبی نے فرمایا یار ہکتے کو خوشخبری سناواں سیاں کیا اعلان ہے حضور نے فرمایا او میرا غریب یار او میرا فقیر محنت مزدوری والا جی آقا فرمایا جنت دے اندر میں محمد ویساں سب تو پہلے جنت دے اندر کون ویسی محمد صلی اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت دے اندر سب تو پہلے حضور نے فرمایا جیڑا میرا غریب امتی ہے جہی کلو جمع نہیں غریب تو کیا مراد ہے اے نہیں جو ہون دیتا ہے شام دی کوئی نہیں غریب تو مراد ہے فرمایا جیڑا میرا غریب امتی محنت مزدوری کر کے دنیا دے اوتے زندگی گزار آیا ہے او امیر بندے کولو بڑی دولتے والے بندے کولو 500 سال پہلے جنت دے اندر ویسی سبحان اللہ یہ امیر بندہ حساب دے سی اللہ فرمائے سی 1000 کتھا لایا حبی اللہ او تمہیں کوٹھی بنوائی اللہ فرمائے سن اے 5000 کتھا لایا حبی اللہ او تمہیں گریل بنوائی ہے شیشے یہ وہ حساب غریب امسی اللہ ایک ٹائم دی ہوندی ہے بئی ٹائم دی کوئی نہ ہوندی ہے اللہ فرمائے سن امیران کو 500 سال پہلے جنت چلی آویں تے صحابی آدھے سیاں ایتا ایک خوشخبری تھی گئی بھئی میرے محبوب میں ایک دل درد رکھے نا سن دو حضور نے فرمایا حکم کر میرا یارا آدھے سیاں میں سویر تو شام تک مزدوری کرے نا جسے مجھے درد تھکاوٹ بڑا بے چینی ہو ویندی ہے تے مغرب دی نماز میرے محبوب جہی پھرے توڑے پچھوں پڑھدا توڑی زیارت کرے نا توڑی قرات سندا میرا سوہنا محبوب سویر تو شام تک علی تھکاوٹ توڑے دیدار کرن نال ختم ہو ویندی ہے ابو بکر صدیق آیا ہے اکھی کو میں ملہنا کھڑا میں کہیں پوچھی یار کیا تھا کوئی آنکھ تکلیف ہے ادھے تکلیف نہیں آنکھ کو سزا دینا پیا وہ یارا آنکھ کو سزا ہاں فرمایا آنکھ کو سزا کہ میں حضور کو ڈہدا پیا تے اے میری آنکھ میں جھپکی ہے میرا دل گوارا نہیں کریں دا کہ حضور کو ڈہدے ہوئے میری آنکھ جھپکے صدیق آدھے میرا عشق گوارا نہیں کریں دا جنہیں آج دنیا دے لوگ آتے نا جہیں پھر اپنا محبوب سامنے بیٹھا ہوئے تے درمیان اچھ کوئی آویں نا لوگ ہٹے پرے تھی میں رج رج کے دیدار کران دے تے سیدنا صدیق اکبر یاد ہیں او اکھا تو جھپکی کیوں ہے ایک دفعہ صدیق آیا تے آتے فوراں ملا واپس ولیا گئے حضرت عمر بیٹھے ہیں عمر سے نال گئے صدیق آئے والا فوراں واپس کیا گالے کوئی ناراضگی ہے نال کہندے کوئی نوے ادے یارا کئی دمہارا گزر گئے بڑا بکھا تے پیاسا ہاں میں گھر دے وچوں نکتا اے نیت کر کے آیا منجا امام الانبیاء دی زیارت کر کے اپنی بھوک اور پیاس مٹاواں سبحان اللہ لیکن میں جی پھر مسجد نبوی دے اندر پہنچیا تے مسلے دے اوتے میں کو امام الانبیاء نظر نہیں آیا اور میرا دل گوارا نہیں کرے نا جو امام الانبیاء بھی نہ ہوں من تے میں بیٹھا رہا یعنی میرے محبوب دا صحابیہ دے سیاں میں سویر تو شام تک مزدوری کرن دے بعد تھکا ترٹا تو علی زیارت کرے نا میرا درد تکلیف دور ہو ویندی ہے سونیا میری التجا اے ہے کہ کل قیامت دا دن نہ منائے تساں بھی جنت دے اندر ویسو نیک لوگ بھی جنت دے اندر ویسن سونیا جے میں جنت دے اندر ویسا تساں دا نبیاں دے نال اتلے درجے دے ہو سو میں تہاڈا غلام تلویں درجے دے ہو سا میرا سونا محبوب میں کو کوئی ایسی چیز دسو کہ میں جنت دے اندر بھی تہاڈے نال نال رہاں تے تہاڈی زیارت بھی کریندا رہ ونجاں اتے سیاں
میں جنت دے اندر تویسا لیکن جنت دے اندر بھی تواڈے دیدار دے بغیر میرے کو مزہ نہیں آونا۔ وہ جنت کیا چیز ہے؟ صحابہ دی نظر ہے، صحابہ دی نظر ہے اگر کوئی چیز ہے تو او ذات مصطفیٰ حضور دے طریقے ہیں، حضور دا عمل ہے، قول ہے۔ جناب من میرے محبوب نے فرمایا او میرا یار صحابی تے کو بھی میں حکم پیا دینا اور قیامت دی صبح تک میں اعلان پیا کروینا جیڑا میرا امتی میں محمد دے اتے سب تو زیادہ درود پڑسی او قیامت والے دن سب تو زیادہ میرے قریب ہو سی۔ صحابی نے پوچھے اور مسئلہ ہی حل ہو گیا ہے، ورنہ قیامت والی بڑی تنگی ہو سی، بڑی پریشانی ہو سی۔ جناب من حدیث دے اندر ہمیں حضرت آدم دا قد جڑا نا 120 فٹ ہو سے قیامت تک، باقی سارے ٹڈڑے مڈڑے نکڑے جائے چھوٹے موٹے ہو سے۔ حضرت آدم دا قد بڑا ہا قیامت تک بھی انہاں دا قد بڑا ہو سی تے یہ کھڑے ہو سکتے، باقی ساری چھوٹی موٹی مخلوق یہ بڈے شڈے آپ ودے ہو سکتے ہیں۔ بلا حضرت آدم دی نظر اچانک بن سے کہ ایک بندے کو فرشتے بڑی مار کٹ کر کے گھیلی ویندن جہنم دی طرف۔ حضرت آدم دی نظر بن سے اور اے بھی سنیان گھنسن کہ اے آخری نبی امام الانبیاء دا امتی ہے تے اچانک حضور کو سر مرسن یا محمد حضور فرمیسن جی آدم اکسی سونیا او توڑا ہے امتی ان کو فرشتے مار کٹ کے گھیلی ویندن جہنم دی طرف۔ حدیث سے چمدے کہ محبوب جی پھر سن سننا کہ میرا امتی جہنم دی طرف وینا پہ حضور اتھیں کھڑے یہ بیٹھے ہو سن یہ فوراً اٹھ سن تے دوڑ لانے سن اس دی طرف۔ اتنا تو تے میں ہے نا کہ محبوب دی وفاواں بول گئی، اتنا تو تے میں ہے کہ برادری نظر ہے یہ محبوب دی سنت تے کو میرے کو نظر نہیں آئی، کوئی ناراض ہوئے یا راضی ہوئے مسئلہ حق پہ رسینا۔ اتنا تو تے میں ہے نا جڑے جناب میں حضور دے سنتاں دے مطابق زندگی گزارن برداشت نہیں۔ اتنا تو تے میں صحیح ٹوپی جو پڑھوں یہ لوگ اکثر جڑی ملا پڑھ گئے، اتنا صرف نماز دا ٹائم شکر ہے کوئی ٹوپی لب پڑھ دیے، ورنہ پہلے دورے حاجی صاحب تورے دورے بزرگ بیٹھن یہ جو پٹکا بدھی بیٹھن حاجی صاحب سر تو پٹکا لہامن یا ٹوپی لہامن عیب سمجھا ویندا ہے۔ اور علماء نے لکھے کہ جڑا بندہ ٹوپی لہا کے اکثر گھومدے پھردے نا ٹوپی لہا کے مسئلہ پیا رسے نا، علماء نے لکھے کہ او بندے دی گواہی بھی قبول کوئی۔ اس واسطے صرف پہلے دور دے اندر جڑے بزرگ جاہلیوں میں نا تے بڑے بڑے پگڑ بدھے نے اسارے رجحان دے اندر ہن بھی رواج ہے جٹ تو جٹ ہو سی نہ کلمہ سیدھا نہ کچھ لیکن پٹکا 101 شیخ الحدیث لگ دے تے ماشاءاللہ برحال ٹوپی سر کے جمی میرے محبوب دی سنت ہے تے اسا تو چھوٹے موٹے سنتا ہوں روٹی کھانے کو پہلے ہاتھ دھونا محبوب دی سنت ہے لیکن سی بس ٹھیک ہے صابن تو ماری ایسے سویرے یار کیا محبوب دے ہاتھ صاف کوئی نہ ہوندے بول بول محبوب دے ہاتھ صاف کوئی نہ ہوندے تو ساتھ سے یار محبوب دے ہاتھ صاف کوئی نہ ہوندے اوے تیرے میرے صابرہ مل وجن خدا دی قسم ہے آمنہ تے لال تے ناخن دے ایک حصے دا مقابلہ نہیں کرتے تیرے میرے اگر شیمپو مل ونجن سبیاں مل ونجن کئی بدھایا صابرہ مل ونجن محبوب دے ایک ناخن دے ذرے دا مقابلہ نہیں ہو سکتا اور حضور دا طریقہ کیا ہاں امی عائشہ فرمائیں دی میں روٹی چاہاں ہنا حضور فرمائیں دی ہنا عائشہ جی آقا فرمایا پانی گھننا میں محمد ہاتھ دھوما تائیں داکھے جو مولوی دے گالی ہیں تے تبلیغی دے گالی ہیں سے پہلے ونجو ہاتھ دھوبو سردیاں دے اسی سردی ہے یار تو نہ دھو تیرے ہوتے زبردستی نہیں اتنا تا رساواں چاہ اے مولویاں دے کسے کہانیاں نہیں تو آدھے میں تا سویرے صابن نال ہتھیں کو مانج گیا لیکن تیرے تو زیادہ پاک ہاتھ امام الانبیاء دے ہن امی عائشہ فرمیں دیئے حضور اون وقت تک روٹی نہ کھم دے آنا جب تک کہ اپنے پاک ہتھیں کو پانی نال دھو نہ گھن دے ہن سبحان اللہ اس ہاتھ دھومن چھوٹے موٹے سنتا ہے یہ تک کروں نا یار مسجد تو باہر نکلتے ہیں کوئی پتہ نہیں سجا پیرے تا باہر کھبا پیرے تا باہر ہن میں تسائیں جو پوچھ دا یہ تبلیغی جو چلا لائے تسائیں چپ کری جو حضرت تسائیں چپ یہ تسائیں سو جو مسجد کو باہر کیرا پیر پہلے رکھنا ہے ڈٹھے میں نا یہ جڑ کچی آلے صحیح ہاں یہ جڑے ساتھی بیٹھے ماشاءاللہ سہروزے آلے تو صحیح لاؤ سہروزہ دا پتہ لگے جو حضور جو باہر نکلتے ہیں مسجد کو لو کیرا پیر پہلے رکھے دے ہاں حضور دے سنتہ سکھو صحابیہ دے سیاں جنت دے اندر کیویں ملسوں اچھا وہ عرض کر گیا
حضرت آدم فرمیندن او بندہ گھیلی ویندن جہنم دی طرف حضور دوڑ لئی ویسن ون کے فرشتے کو اکسن کتے ویندو اکسن سیاں این آرڈر تھی گئے نیکیاں گھٹ گئے گناہ بد گئے ایک کو جہنم دی طرف کتے ویندو حضور فرمیسن وال ایک کو اللہ دی بارگاہ اچ کھینڈو اللہ دی بارگاہ دے اندر آیا ہے اللہ فرمائے سے او میرے محبوب جی اللہ فرمایا وال ان کو کیوں گھنا ہے حساب ہو گیا ہے نیکیاں گھٹن گناہ زیادن اللہ دے نبی سجدے دے اندر سر رکھ کے آکسن او بے وفا امتی آتے کوئی یار نظر آئے قوم نظر آئیے لیکن اپنا درد رکھن والا نبی دے کو نظر نہیں آیا وہ نبی ہوں پھر قیامت والے نہیں جی پھر یار پرے بھجوے سن دوست پرے بھجوے سن غم خار دلدار سارے پرے بھجوے سن ایک کو نبی آتا کھڑا سے اللہم اغفر لی امتی 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 وہ نبی آتا کھڑا اسی جس نبی دے سنتاں کو آپ کھلائے سے وہ نبی سر سجدے دے اندر اللہ میں کو پتہ ہے کہ دے گناہ ود گئے نیکیاں گھٹ گئے لیکن میری گزارش ہے جو میرے ہی امتی دا حساب وال کرو چا وال حساب شروع حضور میں کملی دے وچوں ہاتھ مار کے ایک پرچی کٹھے سن حدیث جمع ہے ایک پرچی کیا پرچی حضور گڑھ کے او جرا ترازو ہو سی نیکیاں لا پلڑا او پرچی گٹھ کے حضور نیکیاں لے پلڑے دے اندر رکھے سن اور حضور فرمائے سن اللہ ہن میرے بندے دا حساب کرو ول نیکیاں ود وے سن گناہ گھٹ وے سن او بندہ قدماں دے اندر ڈھے پو سے سونیا محبوب نبی آ اے کیڑی پرچی آئی جڑے میرے نیکیاں ودھا گئی ہے گناہ گھٹا گئی ہیں حضور فرمائے سن او میرا امتی آ اے تیرے او نیکیاں او تیرا درود و سلام ہے جڑا دنیا دے اتے تو میں محمد دے اتے اپنے گھر دے اندر اپنے دکان دے اندر بیٹھے درود پڑھدا میں جمع کریں دا دیاں اج کوہے تیرے نیکیاں چرلا چھوڑیے می تے کو جنت دا وارث بنا چھوڑیے می سبحان اللہ میرے محبوب سفر کرنے پہ رستے دے اندر بھوک لگ گئی ہے صحابی ادھر سیاں کھاون دی کوئی چیز کوئی نہیں حضور نے فرمایا میں کوئی بھوک لگی ہے صدیق اکبر ہے سیاں روٹی دا ٹکڑا ہے وہ کیا ہوندی جو ہوندی ہے میرے خیال ہے جو ہوندی نا جو دی روٹی دا ٹکڑا ہے حضور تے سالن کوئی نہیں سالن مرغن غذائی کھاون والو جی پھر قیامت تلنی حضور نے فرمایا نا تے میں تاں کئی دیوارا فاقے برداشت کر کے تے ایک نماز دا سجدہ نہ چھوڑے نہ ہمیں میرا امتی ہے تو ترے ٹائم ناشتے تے روٹیاں تے شام تے دوپہر تے دعوتاں یہ سارا کچھ کھا کے تے تو ایک سجدہ ہی نہ دینا ہمیں بولا کیڑا منہ ہے تیرا کیڑی زبان ہے جی جواب دے سکسی نبی کو ہے کہیں دے اندر جرت بولو کہیں دی ہے جرت نبی کو جواب دے سکسی اگر حسین نے آکھیا نا محبوب میں تا انہیں سر قلم کرا دیتا چھوٹا 4 مہینے دالی اصغر انہیں چاہ کھڑا ہم تے قربان کرا دیتا ہم نوجوان بچہ علی اکبر قربان کرا دیتا ہم لیکن سہنان محبوب میں انہیں سر سجدے دے اندر کربلا دی زمین ہے اتو تلوارہ تے تیرہ ہم محبوب میں انہیں سر سجدے رکھی پہ ہم دال میں میرا سر قلم کر دیتا ہا ذرا اپنے بے نمازی امتی کو لو تا پوچھنا میں تا کربلا دے تلوارہ سجدہ دے آیا تو سیحت جی سجدہ نہیں دیتا تے خوشیاں جناب کو بھولا چھوڑیا حسین کو کیا محمد دکھے سو جناب منظرہ اس گالی کو کلمے کی سوچیا اس صرف بیان کرا مقصد نہیں ہوتا کلمے کی کہیں پھر سوچیا جناب من حضور نے فرمایا بھوک لگی ہے سیاں روٹی دا ٹکڑا ہے سالن نہیں اچانک شہد دی مکھی نال آگے میرے محبوب دے سر دے نال چکر لینی پئیے کیڑی مکھی شہد دی یہ جڑی شہد مل دے مکھی او ماکھی آتے ہی میں نال چکر لے دی کھڑی ہے صحابہ بھجا من پہن حضور نے فرمایا روکو نا ایک منٹ کھڑو ایمین گال کرے دی ایمینل کیوں جو محبوب صرف انسان دے نبی نہ ہن حضور تا جانوریں دے نبی ہن حضور تا پرندے دے جرندے دے جانور ہر مخلوق دے نبی ہن اور ہر مخلوق دی بولی بھی سمجھتے ہیں کہ او گفتگو کرنی پئی ہے آدھی سیاں میرے پڑوس دے اندر آئے پیو سالن تواڈے کولوں موجود نہیں اپنے کسی یار کو حکم فرماؤ سامنے درخت اور درخت نال
ساڈا ایک چھتا بنا پی ہے ماکھی بنی پئی ہے کہیں یار کو آکھو جو ماکھی تروڑ کے آندے وے روٹی تسا ماکھی نال تناول فرماؤ کھاؤ حضور نے علی کو فرمایا ون میرا یارا ماکھی تروڑا تے میرے محبوب نے پوچھ کتے او ماکھی اے تا دسا جو تا کوڑا درخت بھی پیندی ہیں پھول کچھ کوڑے ہوندن کچھ پھکے ہوندن کچھ کھٹے ہوندن یا نہیں ہوندے تے کوئی میٹھے بھی ہوندن تے اے جڑی ماکھی ہے اے ہر پھول دے تے ون کے بہندی ہے ہر پھول دا رس چوسیندی ہے حضور نے فرمایا ماکھی تو ہر رس چوسیندی ہے لیکن جڑا تیرا شہد ہوندے او تا میٹھا ہوندے تے حالانکہ تو تا کوڑا ہی پی ہوندی ہے کوڑا رس ہی پی ہوندی پھکا ہی پی ہوندی لیکن میٹھا کیویں بن ویندا ہے جیری ماکھی نے جواب دیتے یہ عاشق بیٹھے تا بولے سے حضور نے فرمایا کیویں میٹھا بنویندا ہے پھکا کیویں بنویندا ہے کوڑا رس ماکھی عرض کرینی ہے سونیا جئی پھر اساں درختاں تو پھلاں تو کھیتیاں تو اپنا پیٹ بھر کے آندے ہیں کوڑا رس پی آندے ہیں میٹھا پی آندے ہیں سونیا جئی پھر اساں نال آندے ہیں چھتے دے نال آندے ہیں دیوار بن ویندی ہے رک ویندے ہیں آواز آندی ہے جب تک میرے محبوب دی ذات درود نہ پڑھسو بل اس وقت تک تہاڈا کڑوا شہد میٹھا نہیں بننا بس سونیا ایہو کم کرے دوں جو کھا پی کے درود و سلام جو پڑھتے ہیں اللہ درود و سلام دی برکت نال پیٹ والا شہد میٹھا بنا چھڑیندا ہے جناب من حضور ایک دفعہ مسکراندے کھلدے ہیں صحابہ خوش تھی گئے حضور جو کھلے نا وہ منظر کیا ہوندا ہے پتہ ہے جی میرے حضور کھلے نا صحابہ فرمیندن ہی میں لگدا ہے جی میں جنت دے 8 دروازے کھل جی میرے حضور غصے چاویں نا جلالے چاویں نا حضور صحابہ فرمیندن ہی میں لگدا ہے جی میں جہنم تازہ تھی گئی ہے جہنم تے 7 دروازے کھل گئے حضور دا غصہ حضور نے مسکراندے ہیں صحابہ کھل پین حضور ہی کھل پین حضور دے صحابہ نے عرض کیتے سیاں کوئی خیری گال ہے کھل دے ہم دے آوے حضور نے فرمایا میرے یارو جانشارو ہنے جبرائیل میں کلو آئے تے جبرائیل نے آکھے سیاں اپنی امت کو اعلان کرو جیڑا تہاڈا امتی جیڑے وقت دکھے سکھے خوشی غمی وضو ہے نہیں کوئی ٹائم ہے سویرے دوپہر جیڑا ٹائم ہے فرمایا تہاڈا کوئی امتی تہاڈے اوتے ایک دفعہ درود پڑھ سے اللہ پاک ڈاہا نیکیاں نامے اعمال وچ لکھوے سن ڈاہا گناہ معاف کروے سن اور ڈاہا درجے اللہ پاک جنت وچ بلند کروا حضور نے فرمایا جیڑا بندہ دی ہے جو 100 دفعہ درود پاک پڑھے اللہ پاک درود پاک دی برکت نال 100 ضروریات بندے دے پورے کر چھوڑے حضور نے فرمایا اے حدیث جڑی سنینا پیا لاہور دے اندر ایندا بے عین ہی مشاہدہ ہویا ایک بندہ گیا ہے لا علاج ہے بالکل بیمار تھی کہ لا علاج تھی کہ لاہور دے اندر ایک ولی پیر محمد لیاقت صاحب دامت برکات اللہ علیہ بھی موجود ہیں انہوں نے کہو گے حضرت جی بس دعا کرو کہ اللہ پاک خاتمہ ایمان دا کرے بخشش کرے لا علاج تھی گیا مرن والا ہاں حضرت نے فرمایا او اللہ دا بندہ اللہ دی رحمت کو مایوس نہ تھی تو ایویں کر درود و سلام پڑھنا شروع کر او درود و سلام پڑھنا شروع کیتے اس ہفتے دے بعد حضرت ولا آئے حضرت میں درود و سلام دا پڑھدا پیا کوئی فائدہ تھی سی حضرت نے فرمایا میں تا فائدہ نہیں دے سکتا لیکن اللہ فائدہ دے سی سیاں کیڑا فائدہ فرمایا حضور نے فرمایا اے حدیث ہمیشہ یاد رکھنی ہے حضور نے فرمایا جیڑا میرا امتی روزانہ میرے اوتے ڈیہں رات وچ روزانہ 1000 دفعہ درود و سلام پڑھ دے اللہ پاک اس بندے کو او وقت تک موت نہ دے سن جب تک جنت وچ اپنا گھر اپنے اکھی نال نہ دے تے او بندہ درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتے سی ہاں لا علاج اچانک ٹھیک تھی من پے گئی بیماری ختم تھی من پے گئی ٹھیک تھی من پے گئے تے درود و سلام پڑھتا پے ٹھیک ٹھاک چلتا پھرتا ایک دمہار خواب دے اندر رات دا ستے تے جنت دے اندر اپنا محل ڈٹھے سی سویرے کو حضرت کو سامن گئے حضرت جیرا تسا دسیا ہا کہ درود و سلام پڑھن نال امت تک موت نام سے جب تک جنت وچ اپنا گھر نہ دیکھ سوں فرمایا حضرت میں او خواب دے اندر رات دیکھ آیا حضرت نے مبارک دیتی ہے واپس اجن گھر نہیں پجیا پہلے اللہ کو پیارا ہو گئے جنت وچ گھر دیکھتے مرسو اگر 1000 دفعہ روزانہ درود و سلام پڑھسو حضور نے فرمایا عصر جمعے والی نہار جیرا بندہ عصر دی نماز دے بعد اپنی جگہ کو اٹھن کو پہلے میرے اوتے درود و سلام پڑھ دے 80 دفعہ وہ درود و سلامی مخصوص ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا
اے درود و سلام نبی سی نے فرمایا 80 دفعہ جڑا بندہ اپنی جاہ کو اٹھن کو پہلے پڑھے اللہ پاک ہی درود و سلام دی برکت نال 80 سال دے گناہ معاف کر چھڑے دن۔ میں ہی وقت 25 سال میری عمر ہے، میرے کو پتہ نہیں جو میں 80 سال تک پہنچ سا یا نہ پہنچ سا۔ حاج صاحب توری کتنی ہو سے 60-70 ہو سے، حاج صاحب کوئی پتہ نہیں جو 80 سال تک پہنچ سے نہیں کوئی نہ، میرے بھائی ہونی انہاں کوئی پتہ کوئی نہیں جو 80 سال تک پہنچ سو یا کوئی نہ، لیکن جیڑا بندہ 80 دفعہ جمعے علی نماز درود و سلام پڑھ دے اور حضور فرما گئے 80 سال دے گناہ معاف، تو سانگ سے مولوی صاحب 80 سال عمر ہی نہ تھی تو بلا کیا بن سی، بلا کیا بن سی، بلا اے بن سی جو تو ہاں تا 30 سال دا مر گئی، لیکن اتھا جو پوچھ سے قیامت لڑی ولا قیامت لڑی تیرے نام اعمال 80 سال دی عبادت دا ثواب لکھیا کرا سبحان اللہ، ولا تو اک سے اللہ میری عمر تا 30 سال ہے 80 سال دا تو میں کوئی نہ نہیں، اللہ فرمائے سے درود جو محبوب دے پڑھی آوی تیری عمر تا 80 سال کوئی نہ ہے پر محبوب دے درود و سلام پڑھن دی برکت نال میں تیرے ہوتے ایسا کرم کیتم جو 80 سال دی عبادت دا ثواب، اور کیا تھی سی 80 سال دی عبادت جہی پھر مل پوسی والا جتھا غوث کتب ابدال ولی کھڑے ہو سننا انہاں دے نال تو بھی کھڑا ہو سن، اور حضور دی آخری گال حضور دی زیارت دا علماء کرام نے جرا مسئلہ رسیے، حضور دی اگر کوئی زیارت دی طلب رکھ دے شوق رکھ دے، اگر ایویں حاجی صاحب نمازی صاحب 5 ٹائم تے نمازی ہے سب کچھ ہے اللہ پاک چاہے تو دیدار کروا سکتے، لیکن علماء نے لکھے کہ ایک جرا ذریعہ ہے ایک جرا طریقہ ہے حضور دے دیدار دا حضور دی زیارت کرن دا، وہ طریقہ یہ ہے کہ جمعرات والے دن رات دا سمن کو پہلے پاک صاف کپڑے، پاک صاف کمرہ، پاک صاف برتن، پاک صاف ذہن، پاک صاف اکھی، انہاں دے نال 3000 دفعہ محبوب دی ذات تے درود و سلام پڑھن تہاڈا کم ہے، اور انشاءاللہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں جو 4 ہفتے گزرن کو پہلے حضور دا دیدار کرا دے اللہ دا کم ہے۔